مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آئے، پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمان، اوپر سدرۃ المنتہا، قاب قوسین، اپنے رب کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا، جنت اور دوزخ کے مشاہدات کیے، انبیاء سے ملاقاتیں، فرشتوں نے گریٹ کیا۔ یہ سارا سفر کر کے جب واپس آئے تو یہ کتنی دیر میں ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر اقدس سے اٹھ کر تشریف لے گئے تھے وہ بستر ابھی تک گرم تھا۔ آپ کا امامہ شریف جس ٹہنی پہ ٹکرایا تھا وہ ٹہنی ہلی تھی تو ابھی تک ہل رہی تھی، اور جو وضو آپ نے فرمایا تھا وہ پانی ابھی تک بہ رہا تھا۔ کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو معراج کی رات جس عرش پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے، انسان کا خیال بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور سوچئے جب قدموں کی بلندی کا یہ عالم ہے، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی شان کیا ہوگی۔ انسانی عقل میں یہ بات آتی نہیں نا، تو سوچو جب ایک معجزہ حضور کا سمجھ نہیں آ رہا، پوری ذات مصطفیٰ کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اور پھر جب سفر معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سپیڈ سے ٹریول فرما رہے ہیں تو اس وقت آپ کا سٹیٹس کیا ہے؟ کہ انسانی جسم اتنی سپیڈ سے ٹریول کر رہا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانا تناول فرمایا، پانی پیا، صحابہ کے ساتھ معاملات کیے، یہ تو بشر ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن یہ لامقام پہ جانا، اتنی سپیڈ سے ٹریول کرنا، اپنے سر کی آنکھوں سے رب تعالیٰ کا دیدار کرنا، اور اس لامقام ہے جہاں نہ ڈائریکشن ہے، نہ سپیس ہے، نہ میٹر ہے، ٹائم ہے، یہ سب کیا ہے؟ تو ثابت ہوا کہ بشریت ہے تو کمال کی ہے، اور نورانیت ہے تو وہ بھی کمال کی ہے، کہ وہ مقام جہاں نوریوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام رک جاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ معراج قطعاً جسمانی ہے، صرف روحانی نہیں، کہ روحانی معراج تو حضور کی عطا سے ان کے غلاموں کو بھی نصیب ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا پاکی ہے اسے جو رات میں لے گیا اپنے بندے کو، یہ نہیں فرمایا کہ رات میں لے گیا اپنے بندے کی روح کو۔ اور اگر یہ صرف خواب میں ہوتی تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، نہ اسے بڑا سمجھا جاتا، کہ یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، اور پھر کفار کی طرف سے اتنی تکذیب، اتنی شیر ریجیکشن بھی نہ آتی، اور اس وقت تو یہ سن کر کئی نو مسلم مرتد بھی ہو گئے تھے۔ اگر صرف خواب ہوتا تو یہ تو اگنور کرنے والی بات تھی، کہ خواب کا ہی فرما رہے ہیں نا، تو ٹھیک ہے، بی عبدی ہی، فزیکل باڈی عبد، اسپرٹ اینڈ باڈی یہ جسمانی تھی۔ اور معراج شریف کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام مخلوق پر ظاہر کی جائے۔ آپ بیت المقدس میں تشریف لے گئے، وہاں امامت فرمائی آپ نے تمام انبیاء کی، آپ امام الانبیاء ہیں۔ آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے، وہاں آپ نے امامت فرمائی تمام فرشتوں کی، آپ فرشتوں کے بھی امام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک اپنا دیدار کرا میں تجھے دیکھوں گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ ٹھہرا رہا تو انقریب تو بھی مجھے دیکھے گا۔ اس پہاڑ پر ایک تجلی آئی، پہاڑ پاش ہو گیا، سرما بن گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا رب تعالیٰ سے، اور تجلی تھی، اور اس تجلی کے بعد اب بے ہوش ہو گئے، پہاڑ بھی سرما بن گیا۔ لیکن اس کلام اور تجلی کی برکت ایسی تھی، آپ کی آنکھ میں ایسی طاقت آ گئی، آپ سخت اندھیری رات میں کالی زمین پر چلتی ہوئی کالی چونٹی، ہاتھی نہیں، کالی چونٹی کو 30 میل کے فاصلے سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو دیکھیے تجلی تھی، دیدار نہیں ہوا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش بھی ہو گئے، پہاڑ بھی سرما بن گیا، اور آنکھوں میں کتنی طاقت آ گئی۔ اور اب سوچئے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا۔ خود رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی۔ تو تجلی کے بعد موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی آنکھ کی پاور کیسی بڑھ گئی، تو معراج کے بعد، دیدار کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویژن مبارک کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ وہ لاٹھی جب زمین پر پڑی وہ بڑا اژدہا بن گئی، پھر فرمایا اس کو پکڑ لو۔ تو یہ مشاہدہ کیوں کروایا کہ جب جادوگروں سے مقابلہ ہو تو پہلے سے تیار ہو، اس ماحول کی ہیبت آپ پر طاری نہ ہو۔ تو معراج شریف کی حکمت یہ بھی ہے کہ کل بروز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے روز شفاعت فرمانی ہے، شفاعت کا دروازہ آپ سے کھلے گا، تو رب تعالیٰ نے آپ کو کائنات کے عجائبات، جنت کے درجات، جہنم کا مشاہدہ کروا دیا، تاکہ اس ہولناک دن کی ہیبت آپ پر طاری نہ ہو، اور آپ بڑے زبردست عزم و استقلال کے ساتھ، شان محبوبیت کے ساتھ شفاعت کا وہ دروازہ کھولے۔ اور واقعہ معراج سے یہ بھی حکمت پتہ چلی کہ یہ ایسٹرو فزکس، یہ آسمان، یہ تارے، یہ چاند،
یہ سب انسان کی دسترس میں ہے. انسان تیز ترین رفتار سے چلنے والی اسپیس شپ راکٹس بنا سکتا ہے اور وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اور سورہ رحمان میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اے جنوں انسانوں کے گروہ اگر تم سے ہو سکے تو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ اور نکل کر جہاں جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ڈاکٹر اقبال نے کہا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. تو معراج پر تو مومنوں کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ان کے آقا سیدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا. اور کیا کچھ عطا فرمایا. نماز کا یہ بہترین تحفہ اسی رات ہمیں عطا ہوا. دیکھیے گھر میں والد صاحب کا کاروبار بڑھ جائے, بھائی کی پروموشن ہو جائے, 16ویں سے 17ویں اسکیل میں چلا جائے تو خوشی ہوتی ہے نا. تو یہ تو ہمارے آقا سیدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جو جان ہے تمام جہانوں کی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند رتبہ عطا فرمایا. خوب خوشیاں منائیے اور اس رات خوب عبادت کیجیے.